أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 120 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 جس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات میں، الرفث صحبت، الی نسائکم، اپنی بیویوں سے، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ کو علم تھا کہ انکم، کہ تم تختانون، خیانت کر رہے تھے، انفسکم، اپنے آپ سے، فتاب علیکم، پس اس نے تم پر عنایت کی، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطی معاف کر دی، فالآن باشروہن، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ رکھا ہو، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی، یہاں تک کہ یتبین لکم، تم پر واضح ہو جائے، الخیط الابیض، سفید دھاری، من الخیط الاسود، کالی دھاری سے ممتاز ہو کر، من الفجر، صبح کی، ثم، پھر، اتموا، پورا کرو، الصیام، روزے، الی اللیل، رات آنے تک، ولا تباشروہن، اور مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون، اس حالت میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کے حدود، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کو، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ حاضرین و ناظرین، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت حلال ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ تیسری بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری خیانت کا علم تھا اللہ تعالیٰ کو، مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ اور پھر چوتھی بات اللہ نے بیان کی کہ جماع کرنے میں یہ نیت رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نصیب فرمائے گا۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ کالا اور سفید دھاگا، ان دونوں میں امتیاز ظاہر ہونے تک کھاؤ پیو رات کے وقت میں۔ اور چھٹویں چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہ کرو۔ حاضرین، یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جو 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ پہلی بات یہ کہ رمضان کے جو روزے ہیں جب فرض کیے گئے تو ابتدائی اسلام کی بات ہے، شروع میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد جب آدمی کھانا پینا سے فارغ ہو جاتا تھا تو افطار کر لینے کے بعد جب سو جاتے تھے رات میں، سونے کے بعد پھر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا اور صحبت بھی حرام ہو جاتی تھی ابتدائی زمانے میں، اور اس سے صحابہ کرام کو کافی تکلیف ہوتی تھی، کچھ دشواریاں پیش آ جاتی تھیں صحابہ کرام کو۔ اسی لیے یہ حکم جو ہے
بعد میں چھوڑ دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ رعایت دی گئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب رات بھر کسی بھی وقت میں، یعنی سحر تک، جب صبح صادق ہوتی ہے اس وقت تک جو ہے کبھی بھی جو ہے آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی، حلال کر دیا گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اور سوالات بھی آتے رہتے ہیں اس قسم کے، کیا رمضان کی راتوں میں آدمی اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے؟ نہیں، تو اس چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا۔ یہ پہلی بات واضح ہو گئی۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی وہ یہ کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس بتایا گیا۔ یعنی جس طرح لباس جو ہے ایک جسم کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے میاں بیوی، اور اسی طریقے سے لباس جس طریقے سے آدمی کے عیب کو چھپاتا ہے، ستر کو چھپاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو تمہاری خیانت کا علم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی یہ ہوا کہ جب یہ احکامات شروع میں ابتدائی اسلام کے رمضان کی جب راتیں ہوئی، یعنی یہ کہ افطار کے بعد کا جب وقفہ کھائے اور پیے اور تھوڑی دیر نیند لگ گئی، تو بعض صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب وہ رات میں آئے تو بیوی کو نیند لگ گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ شروع میں ابتدائی اسلام میں نیند کے لگ جانے کے بعد صحبت درست نہیں تھی، تو بعض صحابہ سے یہ چیز ہو گئی، صادر ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم سے جو خیانت ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم تھا۔ اب کوئی بات نہیں ہے، اب تم جو ہے رمضان کی راتوں میں جو ہے مباشرت کرو اور صحبت کرو، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ صحبت کے وقت میں، جماع کے وقت میں، مباشرت کے وقت میں یہ نیت ہونی چاہیے دونوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اولاد صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل مقصود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو کچھ کے لکھا رکھا اس کی بھی جو ہے طلب ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے۔ اور پانچویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی، یعنی رات بھر کا جو وقت مہلت دی گئی کھانے اور پینے کی، افطار کے بعد سے لے کر سحری تک، وہاں یہ بتا دیا گیا کہ چونکہ اس وقت میں گھڑی کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے اس وقت تک کب تک کھانا ہے یہ ظاہر بات ہے، تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ کالا اور سفید دھاگے ان دونوں میں جب تک امتیاز نہ ہو، اتنی روشنی نہ ہو جائے کہ دونوں کے اندر فرق نہ ہو، اس وقت تک کھاؤ۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کالا دھاگا ہے، یہ سفید دھاگا ہے، بس اب کھانا پینا چھوڑ دو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور چھٹویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ اعتکاف کی جو حالت میں تم مسجدوں میں ہو تو اس وقت مباشرت مت کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ آخری بات بتا رہے ہیں کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں اپنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کی باتیں سنتے ہیں تو ارے بے حیائی کی بات ہو رہی ہے، بے شرمی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بیان کرنے میں نہ اللہ نے شرم کی، نہ نبی نے شرم کی، نہ صحابہ نے شرم کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ ایسی باتوں کو کھول کر بیان کرنا کوئی بے شرمی کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں لعلہم یتقون، اور ان ساری باتوں کو کھول کر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی تقوی کی روش کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔